اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تجدید کے قانون کی تجدید اگر کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اسے کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے اور اسے کس طرح سے پڑھنا ہے، اور بہت آسان لفظوں میں نے بچوں کو سمجھایا تھا کہ اس کی پہچان کیا، اس کی شناخت کیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ بچوں نے بہت ایزی سے اسے سیکھا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ مگر اسی کے ساتھ آج بھی ہم اپنے درس میں تجدید کے ہی قانون کو سیکھیں گے، تاکہ جب تک تجدید کا قانون ہمارے ذہن میں اچھے سے نہ اتر جائے تب تک ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے اور دھیرے سے آہستہ سے اور ہر لفظ کے مخرج اور تجوید کے ساتھ ہی ادائیگی کرنا ہے۔ قرآن کو زیادہ فاسٹ پڑھنا ہی مقصد نہیں ہوتا ہے، یا قرآن کو ختم کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کو صحیح مخرج، صحیح تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس پروگرام میں ہم اپنے بچوں کو یہی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری بہت مدد کر رہی ہیں اس میں اور سیکھ بھی رہے اپنے بچوں کو۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کے بھی درس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا درس ہے، ح قاف زبر حق، قاف زیر کی، حق کی، رو با زبر رب، با زیر بی، ربی، جیم زا زبر جز، زو زیر زی، جزی، جیم زو پیش جز، زو زبر زا، جزا، تا رو پیش تر، رو زبر رو، تر را، تا رو زیر تر، رو پیش رو، تر رو، ہا زو زیر ہز، زو پیش زو، ہز زو، ہا زو زبر حز، زو زیر زی، حز زی، سواد دال زبر سود، دال زیر دی، سود دی، سواد دال زیر سد، دال پیش دو، سد دو، کیف زال زیر کز، زال پیش زو، کز زو، کیف زال پیش کز، زال زیر زی، کز زی، کیف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، یا میم پیش یم، میم زیر می، یم می، یا میم زبر یم، میم زبر ما، یم ما، الف فا زبر اف، فا زبر فا، اف فا، الف لام زیر ال، لام زبر لا، الا، با شین زبر بش، شین زیر شی، بشی، زال میم زبر زم، میم زیر می، زمی، الف نون زیر ان، نون زبر نا، انا، کیف میم پیش کم، میم زبر ما، کما، لام لام زیر لل، لام زبر لا، للا، نون رو زیر نر، رو زبر رو، نر رو، نون سوا زبر نس، سوا زیر سی، نسی، ہا رو زیر ہر، رو زبر رو، ہر رو، تو لام زبر تل، لام زبر لا، تولا، دال لام زبر دل، لام زیر لی، دلی، الف میم زبر ام، میم پیش مو، امو، میم میم زیر میم، میم زبر ما، مما، میم لام زبر مل، لام پیش لو، ملو، نون سین زبر نس، سین پیش سو، نسو، سین نون زبر سن، نون زبر نا، سنا، دال میم زبر دم، میم زیر می، دمی، شین ہا پیش شو، ہا زبر ہا، شو ہا، فا عین زبر فا، عین زبر آ، فا آ۔ اکثر غلطیاں یہیں پہ ہوتی ہیں، ہم فا یعنی بریک دے دیتے تو وہاں پہ حمزہ کا قانون آ جاتا ہے، ہمیں حمزہ کی ادائیگی نہیں کرنا، عین کو ادا کرنا ہے۔ فا عین زبر فا، عین زبر آ، فا آ، لام غین زبر لغ، غین زیر گی، لغی، عین دال زبر اد، دال زبر دا، ادا۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو حرف کو جوائن کر کے پڑھا تجدید کے ساتھ، اب 3 حرف آ گیا ہے اور اس میں تجدید بھی ہے، اب اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ ہم اس درس میں دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، عین لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، میم زبر ما، علامہ، لام زبر لا، عین لام زبر ال، لا ال، لام زبر لا، لا اللہ، فا زبر فا، سواد لام زبر سول، فسول، لام زیر لی، فسولی، یا پیش یو، ہا با زیر ہب، با پیش بو، یو ہب بو، سین با زبر سب، با زبر با، سب با، ہا زبر ہا، سب با ہا، ہا زبر ہا، لام میم پیش لم، حلم، میم زبر ما، حلما، نون با زبر نب، با زبر با، نبا، الف زبر آ، نبا آ،
را با زبر رب با پیش بو ربو کاف زبر کا ربو کا الف نون زیر ان نون زبر نا اننا میم الف زبر ما انما کاف زبر کا الف نون زبر ان کا ان نون زبر نا کا انا لام زیر لی کیف لام پیش کل لکل لام زیر لی لکلی زو نون زبر زن نون پیش نو زنو کیف میم پیش کم زنکم کیف لام پیش کل لام زبر لا کلا میم نون زبر من کل من را با زبر رب با زبر با ربا نون الف زبر نا ربنا الف نون زیر ان نون زبر نا انا نون الف زبر نا اننا فا سواد پیش فس سواد زیر سی فسی لام تا زبر لت فصلت یا پیش یو زال با زبر زب یو زب با زیر بی یو زب بی ہا وا پیش ہو یو زب بی ہو نون زبر نا یو زب بی ہونا سین عین پیش سو عین زیر ای سو ای رو تا زبر رت سو ای رت عین تو پیش ات تو زیر تی اتی لام تا زبر لت اتلت تا زبر تا کاف وا پیش کو تکو نون نون زبر نن تکو نن نون زبر نا تکو نن واو زبر واو لام زبر لا ولا الف غین پیش اگ ولا اگ واو زیر وی ولا اگ وی یا نون زبر ین ولا اگ وی ین نون زبر نا ولا اگ وی ین نا ہا میم پیش ہم ولا اگ وی ین ہم یا زبر یا تا زبر تا یتا خا با زبر خب یتا خب با زبر با یتا خب با تو پیش تو یتا خب تو لام زیر لی یا پیش یو لی یو میم ہا زبر مح لی یو مح حاضر ہی لی یو مح ہی سو زبر سو لی یو مح ہی سو فا زبر فا لام زبر لا فلا نون پیش نو فلا نو واو لام زبر ول فلا نو ول لام زیر لی فلا نو ولی یا نون زبر ین فلا نو ولی ین نون زبر نا فلا نو ولی ین کیف زبر کا فلا نو ولی ین کا قوف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر را قدرا کاف زال زبر کز زال زبر زا کز با تا زبر بت کذبت صاد دال زبر سود دال زبر دا سود قوف زبر قا صدقا فا زبر فا سین زبر سا فسا نون پیش نو فسا نو یا سین زبر یس فسا نو یس سین زیر سی فسا نو یس سی رو پیش رو فسا نو یس سی رو ہا الٹا پیش ہو فسا نو یس سی رو ہو میم تا پیش متا زبر تا متا کاف زیر کی متقی حمزہ یا زیر ای متقی ای نون زبر نا متقی ای نا تا زبر تا نون فا زبر نف تنف فا زبر فا تنفا سین زبر سا تنفسا لام زبر لا تا پیش تو لتو نون با زبر نب لتو نب با زیر بی لتو نب بی حمزہ نون زبر ان لتو نب بی ان نون زبر نا لتو نب بی ان ہا میم پیش ہم لتو نب بی انہم لام زیر لی یا پیش یو لیو تو ہا زبر تہ لیتح حاضر ہی لیتح ہی رو زبر رو لیتح ہی رو یا زبر یا میم دال پیش مد یا مد دال پیش دو یا مد دو ہا میم پیش ہم یا مد دو ہم فا زبر فا لام زبر لا فلا نون ہا پیش نہ فلا نہ یا زر ای فلا نہ ای یا نون زبر ین فلا نہ ای ین نون زبر نا فلا نہ ای ین ہا الٹا پیش ہو فلا نہ ای ین ہو نون زا پیش نز زوز زی نزی لام زبر لا نزیلا ہا رو پیش ہر روز ری ہر ری میم زبر ما ہر ری ما
ہا جیم پیش حج جیم زبر جا حجا تا دو پیش تن حجتن رو با زبر رب با زیر بی ربی ہا میم زیر ہم ربہم. دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے تشدید والے حرف کو جوائن کیا. پہلے 2 حرف کے ساتھ آیا، پھر 3 کے ساتھ، پھر 4 کے ساتھ، پھر بڑے بڑے حرف آ گئے اور بڑے آسانی سے ہم نے تشدید والے حرف کو پڑھا ہے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے گھر میں بیٹھ کے اس کی پریکٹس کریں گے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک پر سٹوری لے کر آئے ہیں. اور آج کی ہماری سٹوری کا ٹاپک ہے صبر اور اس کا اجر. یعنی اگر ہم کسی پرابلم میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں فوراً پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کرنے سے ہمیں اس کا بہت جلدی سلیوشن بھی مل جائے گا اور بہت زیادہ اجر بھی ملے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی سٹوری میں کیا ہے. سما بن مہران نام کا ایک صحابی تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. کچھ ٹائم تک سما بن مہران امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. پھر جب وہ واپس امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو امام علیہ السلام ان سے اتنے ٹائم تک ان سے ملاقات نہیں کرنے آنے کا وجہ پوچھتے ہیں. تب سما امام علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ امام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں تو کاروبار کرنے والا شخص ہوں اور کچھ ٹائم سے میں بہت زیادہ پرابلم اور پریشانی میں مبتلا ہوں. میرا جو کاروبار ہے وہ پوری طرح ختم ہو گیا ہے اور میرے پاس ساز و سامان بھی کچھ نہیں بچا ہے، اس حد تک کہ میں لوگوں کا قرض دار ہو گیا ہوں اور لوگوں نے اب اس قرض کا شدت سے مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے. امام علیہ السلام نے اس کی اس پریشانی کو سنا اور پھر اس سے صبر کرنے کو کہا. امام نے کہا کہ تم ایسا جب کرو گے تو اللہ ضرور تمہارے لیے جلدی کوئی ایسا راستہ نکالے گا جس سے تمہارا کاروبار پھر سے بہتر ہو جائے گا. امام علیہ السلام کی بات کو سنتے ہوئے سما نے بالکل ایسا ہی کیا اور وہ صبر کرتا رہا اور جلدی ایسا کچھ راستہ اللہ نے اس کے لیے قرار دیا جس سے اس کا جو قرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا اور جو اس کا کاروبار تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا. تو دیکھا بچوں کیسے صبر کرنے سے ہمیں بہت زیادہ اجر ملتا ہے. جو سما تھا اس نے صبر کیا اور اس کی جو پرابلم تھی، قرض تھا اور اس کا جو بزنس ختم ہو گیا تھا، وہ تھوڑے ہی ٹائم میں اللہ نے اس کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دیا جس سے وہ پرابلم سالو ہو گئی. تو ہم بھی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. ہمیں فوراً ہی غصہ کر کے یا بے چین ہو کر پریشانی کو اور بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے پر ہمارے پاس جلدی اس کا کوئی سلیوشن نہیں ملے گا اور ہماری پرابلم اور بڑھ جائے گی. کتنی بار آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے ایگزامس کے لیے بہت زیادہ پڑھائی کی پر آپ کے اتنے اچھے مارکس نہیں آئے، کچھ آپ نے سلی مسٹیکس کر دی یا پھر جو کویشچنز آپ نے نہیں پڑھا تھا وہ آ گیا. تو ایسے ٹائم پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں اب کیا ہوگا. پر ہمیں ڈس ہارٹنڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اور پڑھائی کرنا چاہیے اور پھر جب آپ اور پڑھائی کریں گے تو آپ کا اور زیادہ بہتر مارکس آ سکتا ہے. ہمیں امید ہے کہ جو آپ نے آج کی سٹوری سے سیکھا ہے وہ آپ اپنی لائف میں ضرور استعمال کریں گے. اسی کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے. السلام علیکم مائی لٹل سٹارز. ہم نے اب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لگاتار جانتے رہے اور ہسٹری میں سیکھتے رہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا. لیکن ان کی شہادت کے بعد اب ہم امام علی علیہ السلام کی ہسٹری سے شروعات کریں گے اور اسی طرح ہم لگاتار 12 امام تک ایک ایک کی ہسٹری لیتے رہیں گے. آج ہم شروعات کریں گے امام علی علیہ السلام کی ہسٹری سے. امام علی علیہ السلام ہمارے پہلے امام ہیں اور انہی سے امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے بابا کا نام عمران ہے، یعنی جناب عمران علیہ السلام، لیکن ان کی کنیت تھی ابو طالب علیہ السلام، یعنی طالب کے بابا. ہم سب جانتے ہیں بچوں کی جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں جناب عبداللہ کے بھائی ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے. اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جناب طالب، جناب جعفر، جناب عقیل اور امام علی علیہ السلام. بچوں 13 رجب امام علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی. ہم سب جانتے ہیں بچوں یہ واقعہ کہ بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام جو مولا علی علیہ السلام کی والدہ ہیں،
جب آپ کو ایسا لگا کہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت نزدیک ہے تو آپ چلی گئیں خانہ کعبہ کے پاس، اور وہاں جا کر جب آپ انتظار کر رہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، تبھی آپ نے دیکھا کہ دیوار میں در بن گیا، یعنی جو خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی وہ شگافتہ ہوئی اور اس میں ایک راستہ بن گیا جہاں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا داخل ہو گئیں، اور پھر خانہ کعبہ جو تھا یہ واپس سے برابر ہو گیا۔ بچوں، جو بچے جا چکے ہیں یا جو نہیں گئے ہیں، اگر آپ جائیں گے وہاں دیکھیں گے تو آج بھی خانہ کعبہ میں یہ نشان موجود ہے، امام علی علیہ السلام کی ولادت کا بہت بڑا ثبوت۔ خیر، اس کے بعد 13 رجب جب امام علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس کے بعد 16 رجب کو بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ سے باہر آئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، امام علی علیہ السلام نے 3 دن تک آنکھیں ہی نہیں کھولی، اور جیسے ہی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کو گود میں لے کر آئیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بڑھ کر امام علی علیہ السلام کو گود میں لے لیا، اور پھر 3 دن بعد امام علی علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلی زیارت جو کی انہوں نے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تھی، اور پھر سلام کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کو کیا سناؤں، توریت، انجیل، زبور یا قرآن؟ بچوں، یہ وہ وقت ہے جو قرآن ابھی نازل بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت کی تلاوت کر کے سنائی، اور تب رسول اللہ نے کہا، احسن، آپ نے اہل توریت سے زیادہ اچھی تلاوت کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے انجیل کی تلاوت کی اور زبور کی بھی تلاوت کر کے بتائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ آپ نے ان اہل کتاب سے زیادہ بہتر تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد بچوں، کیا آپ جانتے ہیں امام علی علیہ السلام نے قرآن کی سورہ مومنون کی آیت کو تلاوت فرمایا، جس کو سن کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا، جو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اور مومنین کامیاب ہو گئے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر المومنین سے اس آیت کو سنا تو انہوں نے کہا، بے شک آپ ہی کی وجہ سے مومنین کامیاب ہوئے ہیں۔ بچوں، یہ تھی شارٹ ہسٹری امام علی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اب کیونکہ ہم امام علی علیہ السلام کے ٹاپک سے ڈیل کر رہے ہیں تو ہم اگلے ہفتے بھی آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز اور دیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انفطار کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ انفطار قرآن کا 82 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ ایک مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ ہمیں 30ویں پارے میں ملے گا، اور اس سورہ میں ٹوٹل 19 آیتیں ہیں۔ کیونکہ سورہ بڑا ہے تو اس سورہ کو ہم 2 ایپیسوڈ میں ڈیوائڈ کریں گے، تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت، اذا السماء انفطرت۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت کہ جب آسمان شگفتہ ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ شگفتہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ وقت کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا، یعنی آسمان ٹکڑوں میں پھٹ جائے گا۔ سیکنڈ، وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ اس آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ وقت کہ جب ستارے بکھر جائیں گے۔ تھرڈ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت کہ جب سمندر مل جائیں گے۔ فورتھ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت کہ جب قبروں کو کھریدا جائے گا۔ تو پہلی 4 آیت میں اللہ ہمیں ایک وقت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ وقت کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وہ وقت کہ جب سمندر مل جائیں گے، وہ وقت کہ سارے سٹارز اور پلانٹ بکھر جائیں گے، وہ وقت کہ جب قبروں کو کھریدا جائے گا۔ تو یہ کون سے وقت کے بارے میں اللہ ہمیں ان آیتوں میں بتا رہا ہے؟ یہ وہ وقت ہے، اور اس وقت کو کہتے ہیں روز قیامت، یعنی ججمنٹ ڈے۔ تو اس سورہ میں ہم ججمنٹ ڈے کے بارے میں اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے آنے والی آیتوں میں۔ آیت نمبر 5، علمت النفس ما قدمت وأخرت۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ دیا تھا۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن یعنی روز قیامت والے دن ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہم نے اعمال ہماری نیکسٹ لائف کے لیے بھیجا تھا آگے، اور کون سے اعمال ہمیں یہاں پہ کام آئیں گے اور کون سے ہمارے کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان،
تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے اپنے کرم کرنے والے رب سے. تو اس آیت میں اللہ ہم سے کوشچن کرتا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کو چیٹ کر رہا ہے, ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اور جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے اسے ہم نہیں کر رہے ہیں. آیت نمبر 7, الذی خلقک فسواک فعدلک. تو اس آیت میں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے ہمیں خلق کیا ہے, اور ایسا خلق کیا ہے کہ انسان میں کوئی فلاء نہیں ہے. آیت نمبر 8, فی ای صورت ما شاء رکبک. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس صورت میں اللہ نے چاہا اس صورت میں انسان کو بنا دیا ہے, اس صورت میں انسان کو ڈھال دیا ہے. لاسٹ آیت, آیت نمبر 9, کلا بل تکذبون بالدین. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے مگر انسان انصاف ہونے والے دن کو جھٹلاتا ہے, یعنی انسان روز قیامت کو اور ججمنٹ ڈے کو جھٹلا رہا ہے. تو بچوں, پہلی 9 آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے اور بہترین حال میں خلق کیا ہے, اور اس طرح سے خلق کیا کہ انسان میں کوئی فلاء نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے. اور سیکنڈ چیز جو ہم اس سورہ سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اس سورہ سے, ان آیتوں سے ہمیں بتا رہا ہے کہ روز قیامت والے دن کیا کیا چیزیں ہوں گی اور کیا کیا علامتیں ہوں گی. تو امید کرتی ہوں جو چیز ہم ان سوروں کے ذریعے سیکھ رہے ہیں اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہوں گے, اپنی زندگی کو بیٹر بنانے کی کوشش کرتے ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر ترنم ہمارے لیے کون سے کویشچنز لے کے آئی ہیں. تو چلیے بچوں, بڑھتے ہیں کوئز سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس ہفتے کے سوالات کیا ہیں. جعفر کے کیا معنی ہیں؟ جعفر کے کیا معنی ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ان سوالوں کا صحیح جواب آپ کو آپ کی ٹی وی اسکرین پر دکھائے جا رہے نمبر پر بھیجنا ہے, اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا پورا نام, کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس اور آپ کا ایک فوٹوگراف بھی بھیجنا ہے, کیونکہ اگر آپ ہمارے لکی ونر ہوتے ہیں تو آپ کا یہ فوٹوگراف ہم ہماری ٹی وی اسکرین پر دکھائیں گے. چلیے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے کے کویشچنز کے صحیح جواب کیا ہیں. ماہ شوال مکرم اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ ماہ شوال مکرم اسلامک کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے. ماہ شوال میں آل سعود نے کیا ظلم کیا؟ ماہ شوال میں آل سعود نے جنت البقیع کو منہدم کیا. ماہ شوال میں ہمارے کس امام کی شہادت ہوئی؟ ماہ شوال میں ہمارے 6 امام, امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی. پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب دینے والے ونرز کے نام یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. سید عذرا فاطمہ حیدرآباد سے, اکبر علی پٹنہ سے, شفق فاطمہ ظہیر عباس کاظمی مہاراشٹرا سے, اور محمد غازی کاظمی مہاراشٹرا سے, سیدہ نازف ہاشمی کرناٹکا سے. اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.